الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ بہت ہی زیادہ عزت و احترام کے مستحق محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان کا تعلق آخرت سے بھی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسانوں کو، اپنے بندوں کو متنبع بھی فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ جاندار مخلوق میں سے ہو یا غیر جاندار مخلوق میں سے ہو، کتنی بھی بڑی ہو اور کتنی بھی چھوٹی ہو، چاہے وہ آسمانوں میں اڑنے والی چیز ہو یا زمین پر رینگنے والی چیز ہو، چلنے والی چیز ہو یا سمندر کے اندر، پانی کے اندر تیرنے والی چیز ہو، چاہے وہ چیز بولنے والی ہو یا بولنے والی نہ ہو، حرکت کرنے والی ہو، حرکت کرنے والی نہ ہو، ہر چیز کو ایک نہ ایک دن زوال آنا ہے، ہر چیز کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے، اس کا وجود مٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسی کو بیان فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر مخلوق کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کی سختی سے ہر شخص کو گزرنا ہے، قبر کے حالات سے ہر شخص کو گزرنا ہے، قبر کی منزل ہر شخص کو پار کرنی ہے، اور پار کرنے کے بعد رب تعالی کے دربار میں پہنچنا ہے۔ اور دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جو بندوں سے یہ فرمایا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم یہ سمجھتے ہو، تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے،
ہم نے تمہیں بس ویسی ہی پیدا کیا ہے، تمہیں پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تم یہ سوچتے ہو کہ ہمیں اپنی منمانی زندگی گزار لیں اور دنیا کے اندر جو چاہیں کر لیں۔ تم یہ سوچتے ہو کہ تم ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ قرآن کریم کے اندر ان الفاظ نے اللہ رب العزت نے جھنجھوڑا ہے، احساس دلایا ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم کی آیت ہے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم تمہیں ویسے ہی چھوڑ دیں گے، تم سے حساب کتاب نہیں لیں گے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس تمہاری حاضری نہیں ہوگی؟ میرے بھائیو، ہر شخص کو، ہر چیز کو فنا ہونا ہے اور بالآخر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ قرآن کریم کی جو پہلی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے آگے قرآن کریم کے الفاظ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ وَالْفِتْنَةِ، ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو ہم نے تمہیں بسایا ہے، تمہیں ایک آبادی دی ہے، ایک شہر دیا ہے، اور تمہیں ایک ذمہ دار اور اسی طرح خوبصورت انسان بنایا ہے۔ میں نے اپنی زمین کے اندر تمہیں خلیفہ مقرر کیا ہے، تمہیں خیر امت بنایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور ایسی خوبصورت امت بنایا ہے جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہو، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو، قدم بقدم تم ان کی رہنمائی کرتے ہو، تمہیں بہت اچھی امت بنایا ہے۔ اس زمین کے اندر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی زبان میں اعلان کیا کہ میں انسانوں کو خلیفہ اس دھرتی کے اندر بنانے جا رہا ہوں۔ خلیفہ کا خطاب دیا، خیر امت کا خطاب دیا۔ آخر اللہ تعالیٰ اتنے خطاب سے اور اتنے خوبصورت الفاظ سے اور اتنی تعریفات ہماری کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے کبھی غور کیا؟ اس لیے کہ ہم اپنی منمانی کرتے رہے، ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر جو بات آتی رہے، جیسی بات آتی رہے ویسی ہم اس کو عمل میں لے آئے۔ نہیں میرے بھائیو، اس لیے خیر امت نہیں فرمایا، اس لیے خوبصورت امت نہیں فرمایا، اس زمین کے اندر اس لیے خلیفہ نہیں بنایا کہ ہم اپنی منمانی کرتے رہیں، بلکہ ایک حد بیان فرمائی، تم خیر امت اس لیے ہو کہ تم امتی ہو میرے محبوب کے، تم خیر امت اس لیے ہو کہ تم آخری امت ہو، تمہارے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی دوسری مخلوق آئے گی، نہ کوئی اور امت آئے گی، بلکہ تمہارے اعمال کے بعد میں اس دنیا کو فنا کر دوں گا، قیامت برپا کر دوں گا، اور جو دنیا کا نظام تھا وہ ختم کر دوں گا، ہر چیز کو اپنے دربار میں حاضر کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے، مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد کی تیاری کر لے، آخرت کی تیاری کر لے، قبر کی تیاری کر لے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے اور عرض کرنے لگے کہ اے میرے صحابہ، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ موت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ موت کے بارے میں تمہیں کیا نالج ہے؟ ذرا بتاؤ تو، تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا سوچ ہے، کیا نظریہ ہے؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، جب صبح ہوتی ہے تو میں نہیں جانتا کہ میں اس دن کی شام کو بھی دیکھ پاؤں گا یا نہیں دیکھ پاؤں گا، جب شام ہوتی ہے تو میں نہیں جانتا کہ اس شام کی میں صبح بھی دیکھ پاؤں گا یا نہیں دیکھ پاؤں گا، میں نہیں جانتا کہ جو آج سورج نکلا ہے یہ
ڈوبتا ہوا میں دیکھ پاؤں گا یا نہیں؟ جب غروب ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں اگلے دن کا سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھ پاؤں گا یا نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اتنے میں دوسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا حال تو یہ ہے کہ جب میں 4 رکعت کی نیت باندھتا ہوں نماز کے لیے اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا یہ نظریہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے جو 4 رکعت کی نیت باندھی ہے میں اس نماز کا سلام بھی پھیر پاؤں گا یا نہیں پھیر پاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بول اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، یہ تو آپ کی باتیں تھیں، یہ تو آپ کے نظریات ہیں، یہ تو آپ کی سوچ ہے، یہ تو آپ کا ڈر اور خوف ہے، ذرا میری بھی بات سنو۔ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور نماز کے اندر جب میں ایک طرف سلام پھیر دوں تو میں نہیں جانتا کہ دوسری طرف بھی سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں پھیر پاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، موت کا خوف اتنا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کو ہر موقع پر، زندگی کے ہر پہلو پر، ہر موڑ پر امت کو سبق دے کر گئے ہیں، سکھا کر گئے ہیں، بتلا کر گئے ہیں اور باتیں ایسی ایسی بتائی ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے میری امتیوں، اگر تم ان باتوں کو اپنا لو گے اور ان اصولوں پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کب آ جائے، کس حال میں آ جائے، کہاں آ جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سب جانتے ہیں، بڑے امام ہیں، مشہور 4 بڑے ائمہ میں سے ایک بڑے امام ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے روزے کے ساتھ 17 سال تک حدیث کا درس دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی زندگی کے کارنامے، حدیث مبارکہ، قرآن کریم کی تعلیم، تفسیر، 17 سال تک خدمت انجام۔ ایک مرتبہ رات میں سوئے، حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، کیونکہ آخرت کا بڑا خوف رہتا تھا، بڑی یاد دل کے اندر رہا کرتی تھی کہ آخرت میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، قبر میں جانے کے بعد سوال جواب ہوگا، میں کیسے جواب دوں گا، کیا سوال ہوں گے اور ان کے میں کس طرح سے جواب دے پاؤں گا، بڑی فکر رہا کرتی تھی۔ رات میں سوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کر لیا کہ یا رسول اللہ، موت کب آئے گی؟ مجھے بتا دیجئے کہ موت کب آئے گی تاکہ میں اپنی تیاری کر لوں۔ یہ سوال کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ کہا نہیں، صرف اس طرح سے ہاتھ اٹھایا اور ان 5 انگلیوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلتی ہے، وہ بڑے پریشان، اتنے بڑے علم والے، اتنے بڑے اللہ والے کہ جن کے خوابوں میں نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، خواب کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ دکھانے کا مطلب کیا ہے، یہ 5 جو انگلیاں دکھائی ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ گھوم جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ مشہور تابعی علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے اندر موجود تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی، ان کے سامنے تذکرہ کیا گیا تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اے امام مالک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی موت کو نہیں جانتے، موت کو نہیں جانتے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو خواب کے اندر اور اپنے پنجے کی طرف اور ہاتھ کی طرف اشارہ کیا اور 5 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ لقمان کی جو آخری آیات ہیں، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ یہ جو 5 باتیں ہیں کہ انسان کہاں مرے گا، کتنا کمائے گا، اور قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، اور رحم مادر میں بچہ ہے یہ بچی، یہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔
تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ تعبیر بتلائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ پنجہ اور 5 انگلیاں دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ یہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ ان کا علم کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی صحابی کو اور کسی اللہ والے کو بھی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں، اچھائی میں بھی اور برائی میں بھی۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت بہت زیادہ مال و دولت دے دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، شہرت بھی دیتے ہیں، اولاد بھی مرحمت فرماتے ہیں، ہر طرح کی ہمیں پسند آنے والی اور اسی طرح ہماری خواہش کے مطابق ہر نعمت اللہ رب العزت مہیا کر دیتے ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں آزمائش کے طور پر ہوتی ہیں۔ اور کبھی کبھی انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، کاروبار میں گھاٹا ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کی طبیعتیں خراب ہوتی ہیں، اولاد بیمار ہوتی ہے، رشتہ دار دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور ایک بین الاقوامی مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، آسمانی بلائیں آتی ہیں، طرح طرح کی آفتیں آتی ہیں، انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن میرے بھائیو، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، کہ ہم شر اور خیر کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا اور آگے فرمایا وَالْفِتْنَةِ، ہم فتنہ کے ذریعے بھی آزمائیں۔ عجیب عجیب طریقے کی باتیں رونما ہوں گی، لیکن امتحان اس بات کا ہے کہ خوشحالی کے اندر اور بدحالی کے اندر اور فتنوں کے اندر کون ایسا میرا بندہ ہے جو میری اطاعت اور فرما برداری پر اور اسی طرح میرے حکموں پر جمع ہوا ہے۔ جو جمع ہوا ہے، صبر کر رہا ہے، وہی کامیاب ہے، اور جو وبیرہ مچا رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسا ہو گیا اور عقل دکھا رہا ہے، تو پھر میرے بھائیوں وہ امتحان میں ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کتنی بھی خوشحالی دے دے، کتنی بھی خوشحالی دے دے، ہر وقت اللہ کا شکر بجا لائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ تیرے ہی لیے تعریفیں ہیں، سب کچھ تیرا ہی ہے، تیرا ہی شکر ہے، میرا کچھ نہیں ہے، میں تو بہت عاجز، بہت کمزور بندہ ہوں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو کمزور بنا لے گا، بہت عاجز بنا لے گا، بے بس بنا لے گا، اور وہ یہ سوچے گا میں تو پوری مخلوق میں سب سے زیادہ گناہگار بندہ میں ہی ہوں، ساری مخلوق میں سب سے عاجز اور سب سے بے بس بندہ ایک میں ہوں، تو میرے بھائیو پتہ اللہ کے نبی نے فرمایا من تواضع، جس نے یہ عاجزی اور انکساری اور تواضع اختیار کیا، رفعہ اللہ، اللہ رب العزت اس کو گرائے گا نہیں، اس کو گرائے گا نہیں، اس کو پستی میں نہیں ڈھکیرے گا، اس کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا، بلکہ اس کو عزت دے گا، اس کو بلندیوں سے نوازے گا، اس کو شہرت سے نوازے گا، اس کو مضبوطی عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت اس کو ایک پائیدار اور مضبوط بنائے گا۔ قرآن کریم کا اعلان ہے، اس لیے میرے بھائیوں ہم موت کو یاد کریں، کثرت کے ساتھ یاد کریں، کثرت کے ساتھ یاد کریں۔ آئے دن انسان اگر ایک لمحے کے لیے ہم موت کو بھول بھی جاتے ہیں نا، اگر بھول بھی جاتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ بھی انسان کو موت کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں، وہ بھی انسانوں کو جھنجھوڑ رہی ہوتی ہیں۔ صبح ہوتی ہے، جب صبح ہوتی ہے دھیرے دھیرے بہت خوبصورت طریقے سے سورج نکلے گا، پوری دنیا کے اندر روشنی پھیل جائے گی، انسان کاروبار کرے گا، ہر چیز اپنے سلیقے کے ساتھ اور نظام کے مطابق اس پر عمل پیرا ہوگا، لیکن نظروں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سورج کو شام ہوتے ہوتے چھپ جاتا ہے، زوال آ جاتا ہے، اور وہ چھپ رہا ہوتا ہے، چھپتے چھپتے انسانوں کو اور مخلوق کو یہ دعوت دے رہا ہوتا ہے، یہ پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے کہ انسان سدھر جا،
اسی طرح تیری زندگی کا سورج بھی غروب ہو جائے گا۔ رات ہوتی ہے، جب رات ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے وقت میں جا کر صبح ہوتے ہوتے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر نعمتیں ہیں، لکڑی ہے، درخت ہیں۔ جب انسان بیج بوتا ہے، درخت نکلتا ہے، دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، اپنے شباب پر ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے اس کا بھی، پھر دھیرے دھیرے ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ڈھلتے ڈھلتے ایسے وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے، فرنیچر بنا لیا اس کا، اور جب فرنیچر میں جو استعمال ہو جاتا ہے، الماریوں میں لگ جاتا ہے، ٹپائیوں میں لگ جاتا ہے، لکڑی کا استعمال ہو جاتا ہے، تو پھر ایک نہ ایک دن وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں بھی دعوت دے رہی ہوتی ہے کہ انسان کو زوال نہیں ہے۔ لفظ مخلوق جس شے پر بولا جائے گا، جس چیز پر بولا جائے گا، سمجھ لو کہ اس کا وقت متعین ہے زندگی میں۔ اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ جاندار ہو، غیر جاندار ہو، ساری مخلوق ہیں، ساری مخلوق ہے۔ خالق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہی خالق ہے۔ میرے بھائی، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو 3 پروانے ضرور مرحمت فرماتے، 3 پروانے مرحمت فرماتے۔ پہلا پروانہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو توبہ کی جلد توفیق ہو جائے، جو موت کو کثرت سے یاد رکھے گا۔ کوئی بھی عمل کرے گا وہ اپنے ذہن کے اندر یہ رکھے گا کہ یہ اچھا ہے یا برا۔ میں بتا دوں کہ سب سے بڑا انسان کا مفتی، شخصیت کا مفتی انسان کا اپنا دل ہے، دل ہے، دل۔ انسان کوئی بھی عمل کر رہا ہے، اپنے دل سے پوچھے، اپنے دل سے پوچھے، وہ بتلائے گا کہ یہ اچھا ہے یا برا۔ اپنے دل سے پوچھے، کوئی بھی کام کر رہا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوگا یا برا، اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ ہوگا یا نقصان، اس کے ذریعے مجھے دنیا کے اندر فائدہ ہوگا یا نقصان، اور آخرت کے اندر فائدہ ہوگا یا نقصان، اور اس عمل کے ذریعے مجھے دنیا میں کیا ملے گا، اور اس عمل کے ذریعے مجھے آخرت میں کیا ملے گا۔ انسان اپنے دل سے پوچھے، یہ سب بتائے گا، یہ سب بتائے گا۔ تو میرے بھائی، جو موت کو یاد رکھتے، آخرت کو یاد رکھتے، ان کو 3 پروانے عطا ہوتے۔ ایک تو ان کو توبہ کی جلد توفیق نصیب ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں توفیق مل جاتی ہے، وہ توبہ کر لیتے ہیں تائب ہو کر۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ تائب من الذنب کمن لا ذنب له، اور گناہوں سے توبہ کرنے والا، اپنی خامیوں پر شرمندہ ہونے والا، نادم ہونے والا، آنسو بہانے والا، اور یہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تائب من الذنب کمن لا ذنب له، ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ رب العزت اس کو مٹا دیتے، ختم کر دیتے۔ اور جو توبہ کر لے تو پھر وہ متقیوں میں اور نیک لوگوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ تو توبہ کی توفیق ایسے شخص کو جو موت کو یاد رکھتے ہیں جلد نصیب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا پروانہ ایسے شخص کو یہ ملتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر تھوڑی سی نعمتوں پر، تھوڑے سے مال پر، تھوڑے سے پیسوں پر، ہے نا، تھوڑے سے رزق پر، اور تھوڑے چھوٹے سے مکان پر وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ خوش رہتا ہے، اسے اس میں تنگی محسوس نہیں ہوتی، وہ اس میں خوشحالی کی زندگی گزار لیتا ہے تھوڑے میں ہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کے اندر تھوڑے پر راضی ہو گیا، دنیا کے اندر تھوڑے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے بڑا پروانہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آخرت میں بھی اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی خوشی کی بات، تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جائیں گے۔ تو دوسرا پروانہ انسان کو یہ ملتا ہے، اور تیسرا پروانہ یہ ملتا ہے کہ پھر اس میں عبادات کے اندر دل لگنے لگتا ہے، نشاط پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جو وقت بھی ہو رہا ہے، پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، ہم اپنی قبر کی تیاری کریں، ہم یہ سوچیں کہ دنیا کے اندر ہم کتنے دن کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، ہم اپنے اعمال اچھے بنائیں، ہم ذخیرہ آخرت تیار کریں، اس کو جمع کریں۔
ہے نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین و آخر دعوانا۔